نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے شروع کا دور ہے، مکے کے سردار آدمی اور اعلیٰ ترین آدمی ہیں، اور جہاں کہیں عرب کی جو ہے وہ سربراہی کرنی ہوتی ہے، عرب کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، ترجمانی کرنی ہوتی ہے، تو عرب کا جو جھنڈا ہے عرب شریف کا، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ لباس اتنا اجلا ستھرا اور عالی شان پہنتے کہ اس کے جیسا لباس کوئی اور پہنتا نہیں تھا۔ کئی درہم و دینار کا، کئی سینکڑوں ہزاروں درہموں کا وہ لباس آتا، اور جس کو ایک بار پہن لیا دوسری بار اس کو پہننا بھی نہیں ہے۔ خوشبو اتنی عالی شان لگاتے کہ جس راہ سے گزرتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آج یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ پورا دن وہاں سے خوشبو آتی، اتنی کثرت سے اور اتنی عالی شان خوشبو لگاتے۔ ظاہری خوشبو لگانے والے اس مجاہد کے باطن کو اللہ نے خوشبودار فرما دیا، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آتے ہیں تو حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ انسان اچھا کھاتا پیتا ہونا اور اچانک سے کرائسس آ جائیں، اس کے حالات سخت ہو جائیں، اور جو معمول کے مطابق وہ کھا رہا ہے اس میں چند جو ہے وہ چیزوں کا فرق آ جائے تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ میں پہلے جو ہے وہ 3 وقت کا کھانا اس طرح کا کھانا سکون سے کھا لیتا تھا، اب 2 وقت کا مشکل ہے اور ہے بھی اس طرح کا، تو انسان وہیں پہ۔ اور ایک انسان جو اتنا عالی شان لباس پہنتا ہے، اتنا عالی شان جو ہے وہ عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اسلام قبول کرتے ہی آپ کے جسم سے گھر والوں نے وہ لباس بھی اتار لیا اور ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ خوشبو کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور تقاضا ایک ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دو، لیکن بات یہی ہے کہ دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹ سکتی ہے، ہر چیز چھوٹ سکتی ہے، جو نہیں چھوٹنے والی چیز وہ دامن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی وادیوں میں پہنچ جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت و تبلیغ سے مدینہ منورہ کے لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں حضور کے کلام کو، انصاری صحابی ہیں، اور جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب ایک تعداد ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے جو ہے وہ یہ چیز اور یہ چاہت ہے کہ آپ تو یہاں مکہ میں ہیں اور ہم سال کے بعد حج کے موقع پر آتے ہیں، لیکن ہمیں دین کے بارے معلومات چاہیے، تو آپ ہمارے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیے۔ اب اعتماد مصطفیٰ دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جائیے اور ان لوگوں کو دین سکھائیے اور وہاں اسلام کا کام کیجیے۔ گویا مدینہ طیبہ میں سرکار کی آمد پر جو بچے چھتوں پہ آ گئے، عورتیں چھتوں پر آ گئی اور مرد سارے باہر آ گئے، حضور کا یہ عالی شان استقبال ہوا۔ اس استقبال کا مرکزی تاثر اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ مصعب بن عمیر کی ذات گرامی ہے۔ حضور نے بھیج دیا، وہاں گئے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ہجرت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آ گئے۔ جب مبلغ اعظم خود آ گئے، حضور کا حضرت مصعب بن عمیر سے پیار دیکھیے، بدر کا موقع آ جاتا ہے۔ اب اسلام کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، کوئی قربانی دینے والا ہو تو صحیح۔ اب جب بدر کا موقع آتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تعداد تو 313 ہے، اس اسلامی لشکر کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ حضور نے وہاں پہ بھی فرمایا کہ مصعب، جیسے عرب کی نمائندگی تم کرتے تھے اب مسلمانوں کے نمائندہ بھی تم ہو جاؤ گے۔ حضور نے اسلامی لشکر کا جھنڈا بنا دیا اور علم بردار بنا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، اور اندازہ لگائیے کہ کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے کہ آپ کو شہادت کے عالم میں دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید رسول اللہ شہید ہو گئے۔ حضور کے ساتھ اتنا زیادہ چہرہ جو ہے وہ آپ کا ملتا تھا۔ اور جنگ احد کا واقعہ بھی کتنا عالی شان ہے کہ اسلام کا جھنڈا تھاما ہوا ہے اور جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بازوؤں کو کافروں نے کاٹ دیا، لیکن آپ نے دانتوں اور جسم سے اس جھنڈے کو پکڑا اور جو حضور نے تھمایا تھا اسے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ احباب گرامی پھر ذرا واپس پلٹیے شروع کے اندر کہ شخص کون ہے
جس کے پائے کا لباس کوئی نہیں پہن سکتا، جس کے پائے کی خوشبو کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور آخر وقت کیسا آتا ہے، اسلام جب قربانی مانگتا ہے تو قربانی کیسی ہے کہ جب شہادت کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے تو اگر سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے ہو رہے ہیں، اور پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا ہو رہا ہے۔ اس عالم میں حضور نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال کے انہیں جو ہے وہ قبر میں دفنا دیا جائے۔ آپ میں ہم سب سوچتے ہوں گے اتنا عظیم سپہ سالار، اتنا عظیم مرد، اور اس نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دے دیں، اب اسلام نے اسے کیا عطا فرمایا ہے؟ دیکھیے کتنی عالی شان چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک جب تک مسلمان اسلام کے نام پہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور جتنے بھی لوگ ہوں گے جو بھی اس لشکر کی نمائندگی کریں گے، جتنا اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمائے گا۔